ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں پاکستان نیوی کو مضبوط بنانے کے لیے 2 مزید جنگی جہازوں پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کو بیڑے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیع وقت پاکستان بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت خوشی کا باعث ہے۔ ترکی میں تیار کیے جانے والا پہلا ملزم بابر کلاس جہاز باضابطہ پاک بحریہ کا حصہ بن رہا ہے۔ رومانیہ میں تیار تیسرا آف شور پیٹرول ویزل پی این ایس حنین بھی پاک بحریہ میں شامل ہو رہا ہے۔ بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2888 ٹن بابر کلاس جہاز پر فضائی خطرات سے نمٹنے کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم ہے۔ 2888 ٹن بابر کلاس جہاز کے ورٹیکل لانچ سسٹم سے فضائی ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں آج یوم دفاع و شہداء بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں یوم دفاع کے موقع پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی اور مساجد میں دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ آج کا دن ہمیں 6 ستمبر 1965 کی اس جنگ کی یاد دلاتا ہے جب بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاک فوج نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کے 59ویں یوم دفاع و شہداء کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج کے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم 1965 کی جنگ کی فاتحانہ وراثت کو فخر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، جو قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی مثال ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آج دن مادر وطن کا بہادری سے دفاع کرنے والے بہادر جوانوں کی قربانی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 59 سال سے قبل افواج پاکستان نے فیصلہ کن طور پر دشمن کی مذموم عزائم کو ناکام بنایا اور ایک تاریخی فتح حاصل کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی جائے گی۔ آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ 1965 کی جنگ امید کی کرن تھی جس نے مصیبت کے وقت قوم کی لچک اور عزم کی مثال دیکھی۔ افواج تمام خطرات اور چیلنجوں سے ملک کے دفاع کے لیے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں تمام شہداء اور ویٹرنز کے تمام اہل خانہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی قربانیوں کو ہمت کے ساتھ برداشت کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم دفاع کے موقع پر شہداء اور ہیروز کو خراج عقیدت پیش کریں۔ شہداء کی قربانیاں مضبوط، خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی رہے گی۔ ملک بھر میں یوم دفاع شہداء آج بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر کو اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن ملک کی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ افواج کے عظیم سپوتوں نے 6 ستمبر 1965 کو حملہ آور دشمن کو شکست فاش دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مسلح افواج قومی خود مختاری، ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ کشمیری عوام کی حالت زار کا ازالہ کر کے ہی خطے میں دیر پا امن ممکن ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ افواج کے عظیم سپوتوں نے 6 ستمبر 1965 کو حملہ آور دشمن کو شکست فاش دی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تقسیم کشمیر برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کے موقع پر جہاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے تقاریب منعقد کی گئیں، وہیں سماجی شخصیات کی جانب سے بھی تقاریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے محسن انصاری سماجی رہنماؤں کی تقریب میں موجود ہیں۔ جی محسن، بتائیے گا کہ کیسا جوش و جذبہ ہے؟ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مسلح افواج قومی خود مختاری، بالکل جس طرح یوم دفاع پاکستان کے موقع پر سیاسی اور کاروباری شخصیات کی جانب سے تقاریب منعقد کی گئی، اسی طرح جو سماجی شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی ریلیاں اور دیگر تقریبات منعقد کی گئی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ سفیر امن یوسف پاکستانی صاحب موجود ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، بتائیے گا آج کے دن کے موقع پر کیا پیغام دیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ میرا پاکستان مضبوط ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے،
اگر میرا پاکستان یکجاں ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے ہے. میرا فخر، میری جان افواج پاکستان. یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بالکل آپ نے گفتگو سنی، بجا فرمایا کہ یہ پاکستان ہے تو قائم صرف اگر اس کی وجہ سے ہے تو وہ ہماری پاک افواج ہے اور ہمارے ادارے ہیں، اور یہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پرچم جو یہ لہراتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا. جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کا دن تاریخ میں یوم دفاع وطن کے نام سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے. آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے. کہا کہ قومی اتحاد و یکجہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہیں. مارکہ ستمبر میں افواج کا جرت و بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یوم دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی یکجہتی کا جذبہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. ان کا کہنا ہے کہ قومی اتحاد و یکجہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہے. مارکہ ستمبر میں افواج کا جرت و بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. آرمی چیف نے کہا کہ شہداء ہمارے لیے مقدم ہے. شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت و حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے. دہشت گردی کے افریت کو بہادری اور جواں مردی سے افواج نے قابو کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی اور 5th جنریشن جنگ نئے چیلنجز کے طور پر سامنے آ رہی ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے. ملک دشمن عناصر غیر ملکی اداروں کے اشتراک نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 8 ستمبر کو سنگجانی میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے جڑواں شہروں کو بند کرنے کا ممکنہ منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد کے قریب جلسے سے 2 دن قبل ہی مری روڈ فیض آباد پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ کنٹینرز جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد میں رکھے گئے ہیں. ادھر اسلام آباد انتظامیہ نے PTI کے 8 ستمبر کے جلسے کے لیے روٹ جاری کر دیا. انتظامیہ کے مطابق خیبر پختونخوا سے آنے والے موٹر وے کا راستہ استعمال کریں. انتظامیہ کے مطابق PTI کی سنگجانی میں جلسے کی اجازت دی گئی. جلسے میں شرکت کے لیے آنے والے موٹر وے M1 استعمال کریں گے. نیب ترامیم کیس میں وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور ہو گئی. سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں. عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی PTI ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ 5-0 سے سنایا ہے. عدالت عظمیٰ نے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر 3 ماہ بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ثابت نہیں کر سکا کہ نیب ترامیم آئین سے متصادم تھیں. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ نیب ترمیم کی درخواست مسترد کرنے سے پارٹی چیئرمین عمران خان کو 2 فائدے ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا اس فیصلے کے بانی PTI کو 2 فائدے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ توشہ خانہ میں 3 یا 4 کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی نہیں چل سکتا کیونکہ اس میں ذاتی مفاد شامل نہیں ہے. چیئرمین PTI کا کہنا تھا نیب سمیت کسی بھی ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے.
بانی پی ٹی آئی عمران خان نے حکمرانوں کو NRO 2 ملنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا پہلے مشکل تھا، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا یہ سارے ان کے دور کے کیسز ہیں، اس لیے انہوں نے NRO 2 لیا۔ دنیا میں نہیں ہوا کہ عوامی نمائندے قانون سازی کر کے اپنی کرپشن کے مقدمات ختم کریں۔ مجھے جنرل فیض حمید کے ٹرائل سے ڈرا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا علی امین گنڈاپور کے خلاف پارٹی کے کچھ لوگ تنقید کر کے اسے انڈرمائن کر رہے ہیں۔ ان سب کو کہتا ہوں علی امین کو میں نے چنا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تنقید کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے پیسے لگا کر نہیں جیتا، میرے ٹکٹ پر سب جیتے۔ جو یہ سازش کر رہے ہیں انہیں کہتا ہوں پھر نہ کہنا کہ ٹکٹ نہیں ملے، میں آئندہ ٹکٹ نہیں دوں گا۔ حکومتی وفد نے JUI کو 4 وزارتوں کی پیشکش کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا، انہوں نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا بلکہ وزیر اعظم سے فی الحال حکومت کا حصہ نہ بننے کا کہا ہے۔ JUI کو بلوچستان حکومت کا حصہ بنانے اور گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت سازی سے قبل نظر انداز کیا گیا۔ حکومت بنانے کے لیے مشاورت ضروری ہوتی ہے، حکومت کسی اور کی ہے اور بدنامی سیاست دانوں کی ہو رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کالعدم قرار دے کر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عاصم حفیظ نے درخواست پر فیصلہ سنایا۔ ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا کی تقرری کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا۔ شہری اشباہ کامران نے چیئرمین نادرا منیر افسر کی تقرری کو چیلنج کر رکھا تھا۔ درخواست میں موقف تھا کہ نگراں حکومت نے نادرا قانون میں ترامیم کر کے حاضر سروس آرمی افسر کو تقرر کرنے کی منظوری دی۔ نگراں حکومت مستقل پالیسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ استدعا کی گئی تھی کہ عدالت نادرا ترمیمی رولز کو کالعدم قرار دے، عدالت حاضر سروس فوجی افسر کو بطور چیئرمین نادرا تقرری کالعدم قرار دے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات پر تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ انٹرا پارٹی انتخاب سے متعلق دستاویزات پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو سوال نامہ بھجوا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پر دلائل 18 ستمبر کو ہوں گے۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے وفاقی، سیاسی اور مقامی سطح پر عہدیدار منتخب کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کی دفعہ 208 کے تحت پارٹی کی جانب سے دستاویزات کی تصدیق کا پابند ہے۔ کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارٹی کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے معاملات دیکھنے کا پابند ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ممبران نے انٹرا پارٹی انتخابات پر کمیشن میں شکایات درج کی تھیں۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔